اسی پارے میں آیت الکرسی بھی ہے۔ اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے۔ رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے، چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا، شیطان ان کو تنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آ کے، حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان اب راستہ تمہارا چھوڑ دے گا۔ تو شیطان آیت الکرسی سے ڈرتا ہے، تو یہ رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر، اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو آج کل جھوٹے روحانی عاملین بنے ہوئے ہیں نا، الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جادو، آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھ کے جب دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم اور نہ نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے، جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی میں دم نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جو کچھ لوگوں کے ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا الا بما شاء مگر جتنا اللہ چاہے۔ تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا اربواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے، ولا یؤودہ حفظہما اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی العظیم وہ بلند مرتبے والا اور عالی شان ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ فقد تبین الرشد من الغی اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل واضح ہے، اسلام اور کفر بالکل واضح ہے، تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے، یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے، اسلام کو فالو کرے تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا، کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں، گمراہیاں پھیلتی ہیں، جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا۔ تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی، لن فصام لہا یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت مثال دی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں آپ، یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں، گے میرج کو حلال کر دیا، کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے، شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے،
اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے وہ۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے، میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں۔ ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کہا، اس چھوڑ دیا، کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو حیات دے دی۔ اور ایک آدمی جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا، بولا دیکھو میں تو موت دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جو ہے نا مبہوت ہو گیا۔ اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں، تو یا کوئی پیغمبر تھے، اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا؟ ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا، بس ویسے ہی اطمینان قلب کے لیے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی۔ کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے، کھپ گئے، کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی، اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا، اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو، یہ کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے 100 سال تک موت دی ہے، 100 سال کے بعد اٹھایا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنا کھانا اور پینا دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا، 100 سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھا جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ کہا یہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، ان پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، انہوں نے دیکھا تو وہ ساری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی ہیں اور پورا گدھا دوبارہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ اس طرح سے میں زندہ کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں ہے اللہ، مجھے تیرے وعدوں پر یقین ہے، بس میں چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا خذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لیں، فصرہن الیک، کسی مخصوص آواز سے ان کو مانوس کریں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ، چاروں کناروں پہ، چاروں طرف ان کے ٹکڑے مکس کر کے ڈال دیں۔ پھر کیا کریں آپ کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن، پھر جس آواز سے جس پرندے کو مانوس کیا وہ آواز نکالیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آواز نکالتے، چاروں پہاڑوں سے اس خاص پرندے کی بوٹیاں اور پر اڑ کے جڑتے اور پرندہ وہ چلتا ہوا چلا آ جاتا ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ نے یہ منظر ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا اور فرمایا یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب کا مطلب جو چاہے کرتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور حکمت والے کا مطلب ہر ایک کو زندہ کر کے دکھائے گا نہیں وہ، کیونکہ ایسے سب کو اللہ دکھاتے پھر تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا، پھر تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو اصل قدرت اللہ نے دکھائی ہے وہ تو تمہیں پانی سے جب انسان بنایا، نطفے سے انسان بنا دیا، تو یہ قدرت کافی ہے ایمان لانے کے لیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت بیان کی اور حکم دیا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال گندم کے دانے کی طرح ہے، جو ایک دانہ 7 دانوں کو 7 جو ہے نا وہ سنبل کو پیدا کرتا ہے، اور 7 جو ہے نا وہ خوشوں کو پیدا کرتا ہے، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک مثال دی گئی ہے کہ قرآن و سنت میں آتا ہے کہ جب کوئی صدقہ جاریہ کرتا ہے یا کسی کو کھلاتا ہے تو جتنا خیر اس سے پھیلے گی اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ تو اب لوگوں کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر ایک مسجد بنا دی اور اب اس میں قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تو سب کو ثواب ملتا رہے گا، ہم نے دینی مدرسوں میں پیسے دیے، اب اس میں جو طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں پھر اس علم سے جو خیریں پھیل رہی ہیں تو قیامت تک ہم کو ثواب ملتا رہے گا، ہم نے کسی کو کھانا کھلایا اور پھر اس سے اس کے جسم میں طاقت آئی اور اس نے کوئی اچھا کام کیا تو ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ شامل ہو جائے گا، تو یہ گروتھ کیسے ہوتی ہے؟ تو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو اللہ نے مثال دی کہ بھائی تم دیکھو دنیا میں نہیں ہوتی ہے، گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی نے یہ پروسیس نہ دیکھا ہو گندم کے دانے سے پودے گندم اگتے ہوئے
اور آپ اس کو بتائیں کہ یہ ایک دانہ مٹی میں ڈالیں گے اور اس سے سینکڑوں ہزاروں پیدا ہو جائیں گے، تو کوئی مانے گا؟ ہم ابھی اس لیے مان رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ورنہ ایک دانے سے کہاں سینکڑوں، خربوزے کے ایک بیج سے، ایک بیج آپ زمین میں رکھتے ہیں، اس سے بیل پیدا ہوتی ہے، اس بیل میں پھر ہر اتنے سینکڑوں خربوزے، پھر ہر خربوزے میں سینکڑوں بیج، پھر ہر بیج میں خربوزہ پیدا کرنے کی صلاحیت، اور پھر ہر خربوزے میں سینکڑوں بیج. تو وہ دیکھیں جو آدم علیہ السلام کے دور میں خربوزے کا ایک بیج ہوتا ہوگا، اس سے آج کروڑوں اربوں بیج پیدا ہو گئے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو رب ایک گندم کے دانے سے زمین میں جب ڈالتے ہو اتنے سینکڑوں دانے پیدا کر سکتا ہے، تو وہ تمہارے ایک صدقات و خیرات کو وہ بیج نہیں بنا سکتا کہ تم نے 1 روپیہ دیا اور ملٹی پلائی کرتے 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 اللہ اس کو اتنا بڑھا دے. ہمارے ایک شیخ ہیں، حضرت ہیں، ان کو بڑی پیاری بات کی انہوں نے، جن سے میں بیعت ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں اللہ نے علماء کو اتنی فضیلت دی ہے کہ جو علماء دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں تو ان کو قبر میں کتنا ثواب ملتا ہے، یا جو تاجر دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ کس قدر اجر کما لیتے ہیں. جو بڑے بڑے مدارس آج چل رہے ہیں جن میں سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کی خیریں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، مساجد میں وہ امامت کرتے ہیں اور درس قرآن دیتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کس قدر اللہ نے ان پر فضل کیا کہ وہ مرنے کے بعد بھی ان کی یہ خیر پھیل رہی ہے اور کتنا بڑا اجر قیامت کے دن وہ دیکھیں گے. تو واقعی اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ دانہ گندم کا ایک، جب اللہ کہتے ہیں میں تو دنیا میں دکھا رہا ہوں، کسان ایک بیج بوتا ہے اور سینکڑوں بیج نکال لیتا ہے اس سے، تو جو اللہ دنیا میں کسان کی ذرا سی محنت پر اتنا بڑا پھل دیتا ہے، تو آخرت تو ہے ہی اجر کے لیے، آخرت تو ہے ہی جزا ہے ہمارے اعمال کا، اس میں اللہ کیسی سخاوت کا مظاہرہ کرے گا اور اللہ کی جود و سخا کا کیسا جو ہے نا دریا بہیں گے اس میں. تو اس لیے دل کھول کے اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے. جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال، اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے غربت اور فقر و فاقہ کا خوف نہ کرنا، تو اللہ کے لیے دے گا تو اللہ بھی تجھے دے گا. تو آج ہمارے اندر یہ جذبہ ختم ہو رہا ہے. بس وہ جو ہے نا جو مسلمانوں میں سخاوت ہوا کرتی تھی، تاجروں میں سخاوت ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے ابھی بھی الحمدللہ بہت ہے، لیکن جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کے دور میں دیکھی ہے وہ سخاوت مارکیٹ میں اب تھوڑی سی شارٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی سخاوت کو مارکیٹ میں دوبارہ لانے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کا اجر اللہ ایسے بڑھائے گا. اور لیکن یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ، اے ایمان والو، اپنے صدقے کو احسان جتلا کے ضائع نہیں کرنا. جیسے آپ نے کیا کیا، بیج تو زمین میں ڈال دیا، اس سے پودے بھی نکل گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ نے خود ہی پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی اس باغ پہ، کیسی بے وقوفی ہے، پھر تھوڑی وہ ملٹی پلائی ہوگا اور ضرب ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو صدقات و خیرات کے ذریعے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے جو گلشن اگائے ہیں، اور جو تم نے دینی مدارس یا مساجد یا یتیموں کی کفالت کے ذریعے جو ایک پورا انتظام کیا ہے، اس پہ پیٹرول چھڑک کے آگ نہ لگا دینا. وہ آگ کیسے لگاؤ گے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے. ایک طرف آپ کسی پہ صدقہ کرتے ہیں اور پھر بار بار جتلاتے ہیں. یہ جو گاڑی ہے نا، یہ جو اس کے آج اتنا خوش و خرم گھوم رہا ہے، تو اصل میں راشن میں نے ڈلوائے تھے اس کے گھر میں. یہ جو آج اتنا موٹا تازہ بن کے یہ گھوم رہا ہے نا، اصل میں میرے سارا خرچہ ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ پراٹھے کھائے ہیں. جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے کیا ہے، یہ مسجد میں نے بنائی، یہ پنکھا دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں نے لگوایا ہے. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو اور جو خوددار آدمی ہوتے ہیں، سفید پوش آدمی ہوتے ہیں، آپ ان کو جب کوئی چیز دے کے احسان جتلائیں تو وہ بیچارے شرم سے زمین میں گڑ جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تکلیف نہ دو کسی کو، اس کا کیا نقصان ہوگا کہ تمہاری یہ نیکی ضائع ہو جائے گی. پھر اللہ نے اس کی آگے ایک بڑی خوبصورت مثال بھی دی ہے. تو وقت کم ہے تو میں آگے چلتا ہوں. اللہ نے اور مزید ترغیب دی کہ دیکھو تم یہ چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہارے پاس تمہاری انویسٹمنٹ جو تم نے جوانی میں کی ہے، بڑھاپے میں اس کا پھل کھاؤ. تو جیسے ایک بوڑھا آدمی باغ لگاتا ہے اور بڑھاپے میں اس کا پھل کھاتا ہے گھر بیٹھ کر، تو اسی طرح تم جو کچھ صدقات و خیرات کر رہے ہو نا، اس کا پھل تمہیں جنت میں قیامت میں ملے گا، جب میدان حشر میں پریشان ہوں گے لوگ. تو جیسے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ بڑھاپے میں میرا باغ جل جائے، تو ایسے ہی تم بھی یہ نہ چاہو کہ تم جو آگے کے لیے انویسٹ کر رہے ہو، تمہاری اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ تمہاری انویسٹمنٹ آخرت میں ضائع ہو جائے اور تم دیکھو آخرت میں کچھ بھی تمہیں نہیں مل رہا. تو ایسا عمل نہ کرو. تو علماء نے کہا ہے کہ صدقات و خیرات کی جو برکت ہے نا، 2 چیزوں سے ضائع ہوتی ہے. ایک تو احسان جتلانے سے، اور دوسری ظلم کرنے سے. آپ نے کسی غریب کو کھانا تو کھلا دیا، لیکن آپ نے کسی غریب سے نوالا بھی چھین لیا،
بہنوں کی وراثت نہیں دی، یا کسی کا قرض دینا تھا وہ آپ نے واپس نہیں کیا، تو آپ ایک طرف ظلم بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف احسان بھی کر رہے ہیں، تو پلس مائنس ہوگا قیامت کے دن۔ عین ممکن ہے اتنے لوگ آپ سے حق مانگنے کے لیے آ جائیں کہ آپ نے جو لوگوں پر احسانات کیے ہیں وہ ساری نیکیاں آپ کو اٹھا کے اہل حق کو دینی پڑیں، جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ اس امت کا مسکین وہ ہے کہ قیامت میں اہل حق آئیں گے، اس سے حق مانگیں گے، اور وہاں تو پیسے نہیں چلتے، تو اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے لو، تو جتنے غریبوں کے کھانے اور وہ جو بہت احسان اور وہ صدقات و خیرات سارے آپ کے ان نیکیوں میں چلے جائیں گے۔ اہل بہنیں آئیں گی وراثت مانگنے، چھوٹے بھائی آئیں گے وراثت مانگنے، یتیم کا حق مارا، فلاں سے رشوت لی، وہ آئے گا بھائی اس وقت تو میں نے رشوت دے دی تھی، واپس کر میری رشوت، جو بھی ظلم آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ ساری نیکیوں کی شکل میں واپس۔ اور نبی نے فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اہل حق آئیں گے کہ اس نے مجھے گالیاں دی، گالی کے بدلے میں بھی نیکی دینی پڑے گی، صرف مال کھانے سے نہیں، کسی کو کسی بھی طرح سے ستایا ہو، تو آپ نے فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کہیں گے اب اپنے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو، اس نے تمہاری غیبت کی تھی، اتنے گناہ اس کو دے دو، تو فرمایا کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور گناہوں کا جو ہے نا ایک گٹھری اس کے سر پہ ہوگی اور گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور فمن ثقلت موازینہ، اللہ فرماتے ہیں جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنت میں اور جس کے گناہ بھاری ہو گئے وہ جہنم میں، فرمایا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن سے انسان کی نیکی ضائع ہوتی ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں نیکی کرنا بھی کمال، لیکن نیکی کو بچا کے رکھنا اس سے بڑا کمال ہے، تو نیکی کرنی بھی چاہیے اور بچا کے رکھنی بھی چاہیے۔ پھر اللہ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ صدقات و خیرات کا کس کو دینا چاہیے تمہیں، کون ہے صدقات و خیرات کا محل، فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقیر جو اللہ کے راستے میں ہیں، تو جو مجاہدین اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں تو وہ بھی اس کے سب سے اولین مستحق ہیں، جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، یحسبہ الجاہل اغنیاء من التعفف، کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہو تو فرمایا کہ اور عزت کے ساتھ، ایسے فقیر جو عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے لباس سے خوراک سے نہیں پتہ چلے گا، ان کے یعنی وہ مانگیں گے نہیں تم سے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مانگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے مانگنے والے کو بھی دینا جائز ہے اگر وہ مستحق ہو، لیکن اولین مصداق وہ سفید پوش لوگ ہیں، تعرفہم بسیماہم، جن کے چہرے سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ غریب ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں لیکن ان کے حالات سے ظاہری تم جاؤ گے تحقیق کرو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ غریب ہیں، مسکین ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے۔ اور الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، فرمایا جو لوگ دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو پتہ چلا بھئی یہ تو بار بار یہ کام کرنا ہے، سرًا وعلانیۃً، چھپ کے بھی کرنا ہے اور پبلک کو دکھا کے بھی کرنا ہے۔ یہ عجیب عبادت ہے، جہاں اللہ نے صدقات و خیرات کا ذکر کیا وہاں اللہ نے عموماً یہ بھی ذکر کیا ہے کہ چھپ کے بھی کرو اور لوگوں کو دکھا کے بھی کرو، لوگوں کو دکھا کے اس لیے تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو، تو اس میں غریبوں کا فائدہ ہے، اور چھپ کے اس لیے تاکہ اخلاص برقرار رہے، تو دونوں طرح سے ہمیں خرچ کرنا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا ان کو اجر ملے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی خوف نہیں ہوگا نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ صدقہ کی اپوزٹ ہے سود، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پیسے بچا بچا کے بینکوں سے سود کھاتے ہیں، تو اللہ نے صدقات کی ترغیب دی اور پھر اگلی آیات میں سود کو حرام کر دیا۔ الذین یاکلون الربا، سود خوروں کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت میں ایسے حشر ہوگا جیسے کسی پر جن چڑھا ہوا ہو نا اور اس وہ بدحال ہوتا ہے، یہ حالت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع، اللہ نے بزنس کو، تجارت کو حلال کیا ہے، حرم الربا، لیکن سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ جس کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود کھانے سے رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو اصل رقم ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو دوبارہ سود کھائے گا تو وہ جہنم والے لوگ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ نے خوشخبری دی يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، دیکھو سود تمہیں نظر آتا ہے بڑھتا ہوا اور تمہیں نظر آتا ہے تمہارا پیسہ بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ سود سے پیسہ گھٹتا ہے، برکت ختم ہوتی ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے میں ایسا لگتا ہے کہ پیسے کم ہو رہے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں کم نہیں ہوتے بلکہ وہ پیسے کیا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ کیسی عجیب آیت ہے، یعنی اللہ نے صدقے کو مثال دی نا گندم کے دانے سے، دیکھیں گندم کا ایک بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں ختم، اب کوئی بے وقوف کسان سے کہے یار تمہارے پاس 10 بیج تھے گندم کے، تم نے زمین میں ڈال کے وہ بھی ضائع کر دیے، ان کے روٹی پکا کے کھا لیتے، تو وہ کہے گا بھائی دیکھنے میں ضائع ہوئے ہیں، لیکن اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائے گا اور ایک ایک سے سینکڑوں گندم نکال کے دکھائے گا۔ تو صدقے کو بھی اللہ نے گندم کے دانے سے تعبیر کیا، کیا خوبصورت قرآن نے مثال دی ہے کہ تم جب صدقہ دیتے ہو نا تو یہ جو کچھ پیسے جو تم صدقہ دے رہے ہو یہ اصل میں گندم کی بیج کی طرح زمین میں دفن کر رہے ہو، مٹی بنا رہے ہو اس کو،
تمہیں نظر آ رہا ہے فنا ہو رہے ہیں، لیکن دیکھو ابھی یہ کیسے اس سے جو ہے نا بہاریں پیدا ہوں گی، اور اس سے کیسے مال پیدا ہوگا، اور کیسے یہ اور زیادہ مال کو کھینچ کے لائے گا، اس سے پیسے میں اور زیادہ برکت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حرام گھٹتا ہے اور حلال میں اور صدقات میں اللہ برکت پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ نے اس میں مزید پھر سود پر وعیدیں بیان فرمائی۔ یہ سورہ بقرہ کا اب آخر ہے اور تیسرے پارے کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی میں اللہ نے سب سے طویل ترین آیت بھی نازل کی سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ کی سب سے طویل، بلکہ پورے قرآن کی سب سے طویل آیت بھی اسی پارے میں ہے، اور اس پوری طویل ترین آیت میں اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی سے پیسوں کا لین دین کرو تو لکھت پڑھت لازمی کرو، زبانی کلامی پہ کام نہیں چلے گا۔ اس کو کہتے ہیں معاملات کی صفائی۔ آج یہ غیر مسلموں نے لے لی ہے اور مسلمان ہوائی فائرنگ پہ چل رہے ہیں، ہوائی باتوں پہ چل رہے ہیں۔ آپ کسی سے حساب مانگ لو، کیا مجھ پہ یقین نہیں ہے کیا میں 2 نمبر آدمی لگ رہا ہوں؟ او بھائی زبان ہے، بس مسلمان کی زبان ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سودے ہو رہے ہیں، وہ دیکھیں نا مزاربہ اسکینڈل جو چلا تھا، وہ کیا تھا؟ کوئی لکھت پڑھت نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ بزنس ہو کہاں رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بھائی کروڑوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے۔ تو یہ ہمارے یہاں ایک المیہ ہے کہ ہم قرآن کو فالو نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا جب بھی کسی سے ادھار کا معاملہ ہو فاکتبوہ، قرآن کہہ رہا ہے لکھو، اور خود لکھنا نہیں آتا، بینکم کاتب بالعدل، کسی کاتب کو بلاؤ۔ پتہ چلا لکھنا یہ بھی ایک فن ہے۔ ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے وہ اس علم کے مطابق لکھے۔ اس سے اکاؤنٹنٹ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ لکھنا بھی ہر دور میں ایک فن رہا ہے، ایک سلیقے سے لکھا، ہر چیز کو ایسے تھوڑی لکھ دی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی ہے، اور مسلمان علماء یہی آیتیں فضیلت کے طور پر بیان کیا کرتے تھے اکاؤنٹنٹ کی، کہ ہر چیز کو جو ہے نا حساب کیا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے کہ جو ہے اس میں پروفٹ کتنا ہو رہا ہے، اس میں آپ کا جو ہے نقصان کتنا ہو رہا ہے، کس سے کتنے پیسے لینے ہیں، کس کو کتنے پیسے دینے ہیں۔ تو اسلام نے اس کی بہت اہمیت کو بیان کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا کسی سے معاملہ ہو 3 دن کے اندر، حدیث کا مفہوم ہے اس پر لازم ہے کہ اس کو وہ لازمی لکھے۔ تو اپنے مالی لین دین کو لکھنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ خود لکھنا نہیں آتا اس کا ولی لکھے گا، اور کسی ماہر سے لکھوایا جائے گا، اور فرمایا اس پر گواہوں کو بھی بناؤ، 2 گواہ، 2 مرد گواہ ہونے چاہیے، 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہونی چاہیے۔ اور فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اس میں سستی سے کام نہ لو۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی اسلام میں لکھت پڑھت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد یہ سورت کا آخر ہے جس میں بہت اہم آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تلاوت کرنے کا حکم دیا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ یہ آیتوں کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے جو تمہیں احکام دیے ہیں یہ تمہاری وسعت کے مطابق ہیں، کیونکہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کا شان نزول یہ ہے کہ اہل نجران کے عیسائی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، ان کے بڑے بڑے پادری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مناظرہ ہوا، آل عمران نازل ہوئی۔ اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، حضرت مریم کیا تھی، حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے وہ کیا تھے، پوری تفصیل اللہ نے بیان کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو واضح کیا۔ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اور انزل التوراۃ والانجیل، یہ سب ہدایت کی کتابیں تھیں۔ تم نے جو ہے نا، جو تم گمراہی کے قائل ہو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ تورات اور انجیل کی تعلیمات نہیں ہیں۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہے جس طرح سے رحم میں چاہتا ہے بچوں انسان کی تصویر بناتا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں جب تو نے اسلام کی ہدایت دے دی، اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو اب دوبارہ نہ پلٹنا، دوبارہ ہمیں نہ پلٹنا، اور انک انت الوہاب، تو عطا کرنے والا ہے، اپنی عطا سے اپنی رحمت سے ہمیں ایمان پر قائم رکھ۔ اس دعا کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے، یہ بھی اعلان کیا اللہ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی حکم دیا
کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو اللہ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ پھر اللہ نے حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی، اے اللہ میرے بچہ پیدا ہوگا مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بیٹی ہے، یہ کیسے خدمت کرے گی؟ اللہ کو معلوم تھا کہ اس بیٹی کے بطن سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کروں گا۔ بہرحال حضرت مریم کی کفالت حضرت مریم کے خالو زکریا علیہ السلام نے کی۔ حضرت مریم بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، پاک دامن تھیں، تو حضرت مریم کو کے ساتھ کرامتیں بھی ہوتی تھیں، بے موسم پھل ملا کرتے تھے۔ حضرت زکریا کے بڑھاپے میں اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا جب محراب میں داخل ہوئے تو حضرت مریم کے پاس پھل دیکھا، پھل دیکھتے تھے، پوچھتے تھے یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کہتی بھائی اللہ دیتا ہے مجھے اپنی مرضی سے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، فوراً زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا، تو مجھے بڑھاپے میں اولاد چاہیے۔ اور زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتوں نے ندا لگائی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تجھے بیٹا بھی ملے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، سیدن سردار بھی ہوگا، حصور پاک دامن بھی ہوگا، نبیًا نبی بھی ہوگا۔ تو 3 کوالٹی اللہ نے صفات بیان کی، ایسا بیٹا تجھے ملنے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام حیران ہوتے ہیں، اللہ میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو گیا، میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ بھی ہے بڑھیا بھی ہے، تو میری بیوی جو ہے وہ تو بوڑھی بھی ہے اور بانجھ بھی ہے، میرے کیسے؟ ابھی دیکھیں خود ہی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، جب قبول ہو گئی تو خود ہی اشکال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہ اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور سورہ مریم میں فرمایا کہ میں نے تجھے بھی تو ایک پانی سے پیدا کیا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا تو جو اللہ پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا۔ زکریا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے اے اللہ جب میری زوجہ کو حمل ٹھہر جائے، تو دیکھیں اس زمانے میں نہ تو الٹرا ساؤنڈ کا کوئی سسٹم تھا، بہت عرصے بعد پتہ چلتا تھا کہ زوجہ کو حمل ہے، تو اے اللہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، کتنے عرصے بعد اولاد مل رہی ہے۔ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، پیغمبروں نے بھی مانگی ہے اللہ سے اولاد۔ تو اے اللہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے اولاد ہونے والی ہے، تو اللہ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اے زکریا تیری زبان بند ہو جائے گی، تو صرف اشاروں سے لوگوں سے 3 دن تک بات کرے گا، جب تیرے ساتھ ایسا ہو تو سمجھ لے کہ تیرے ہاں خوشخبری ہے۔ واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ پھر اللہ نے دوبارہ حضرت مریم کا بیان کیا کہ مریم علیہ السلام جو تھیں ان کو فرشتوں نے آ کے بتایا، یہ الہام ہوتا ہے جو غیر پیغمبر پر بھی ہوتا ہے، کہ فرشتوں نے آ کے بتایا اے مریم اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے، وطہرہ کی تجھے پاکیزہ بنایا ہے، واصطفیٰ کی علی نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں میں اللہ نے تجھے منتخب کیا، اقنوتی لربی کی تو انہیں اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے۔ تو دیکھیں عورت اللہ کی نظر میں بڑی بننا چاہتی ہے تو آج بھی اس کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ واسجدی ورکعی، اور سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جیسے دوسرے لوگ رکوع کرتے ہیں تو بھی رکوع کر، تو بھی نماز پڑھ۔ تو نماز کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے مریم سے کہا کہ فرشتوں نے مریم سے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی، کلمے کا مطلب اللہ کے کلمے سے وہ پیدا ہوں گے، اللہ کے کلام کن کی طاقت سے پیدا ہوں گے، باپ کے بغیر، اس لیے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اسمہ المسیح، جن کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ ہوں گے ابن مریم ہوں گے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کو عزت دوں گا، آخرت میں بھی ان کو عزت دوں گا، ومن المقربین، میرے قرب والوں میں سے ہوں گے۔ اب حضرت مریم پریشان ہے کہ نہ صرف یہ کہ بغیر شوہر کے بچے کی خوشخبری مل رہی ہے بلکہ بچے کی یہ صفات بھی ہیں، ان کا نام بھی بتایا جا رہا ہے، اور اللہ نے بتایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ماں کی گود میں بھی وہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا، ماں کی گود میں باتیں کرے گا وہ، اور ادھیڑ عمر میں بھی باتیں کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں سے آپ پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ادھیڑ عمر میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اس آیت سے بھی صاف پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اگر وہ قرب قیامت میں نازل نہ ہونا ہوتا تو پھر یہ آیت معاذ اللہ جھوٹی ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی معاذ اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھیں ویسے بھی معجزے کے طور پر ذکر ہو رہا ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بھی اللہ سے کلام کریں گے، ادھیڑ عمر میں بھی، تو ماں کی گود میں کلام کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کی کیا، بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سبھی کلام کرتے ہیں۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بطور معجزے کے ادھیڑ عمر میں کلام کریں گے. اس لیے معجزہ ہے کہ ادھیڑ عمر میں پہنچنے سے پہلے آپ آسمانوں پہ چلے گئے, پھر پتہ نہیں کتنے ہزار سال کے بعد زمین پہ آ کے ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ کے حق میں بہت بڑا معجزہ ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عام آدمی تو ادھیڑ عمر میں کلام کرتا ہے, لیکن عیسیٰ کا ادھیڑ عمر میں کلام کرنا یہ ایک میری بہت بڑی نشانی ہے جس کی میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں. قالت ربی انا یکون لی ولد, میرے کیسے اولاد ہو جائے گی, ولم یمسسنی بشر, مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں ہے. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء, اے مریم اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے, اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کہتا ہے کن فیکون, وہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, اے مریم تیرے اس بیٹے کو اللہ کتاب کا علم بھی دے گا, حکمت کا علم بھی دے گا, التورات والانجیل, تورات اور انجیل بھی سکھائے گا اس کو. علماء کہتے ہیں یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. اس میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے, کیونکہ الکتاب کو اللہ نے قرآن سے تعبیر کیا. قرآن میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کیونکہ اللہ نے تورات انجیل کا تو آگے ذکر کر دیا, اب کون سی کتاب رہ گئی, تو ظاہر ہے قرآن رہ گیا. اب تو حضرت عیسیٰ کو قرآن بھی سکھایا جائے گا, کیونکہ وہ اس امت میں نازل ہوں گے اور پھر قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے, کیونکہ جب نازل ہوں گے تو اسلام کو فالو کریں گے وہ. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر, میں ان کو سکھاؤں گا وہ لوگوں سے کیا کہیں گے, پرندہ بنا کے اس میں پھونک ماریں گے, اور فیکون طیرا باذن اللہ. ایسے ایسے معجزے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگے تیرے بیٹے کے ہاتھ میں, تو گھبرا نہیں, میں تیری پاک دامنی کو تیرے بیٹے کے ذریعے بیان کروں گا. فیکون طیرا باذن اللہ, وہ پرندہ اللہ کے حکم سے صحیح کا پرندہ بن کے اڑنے لگے گا. اور ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى, برس کے مریض کو, مادرزاد نابینا کو اس کے ذریعے شفا ملے گی, اور مردوں کو زندہ کریں گے اللہ کے حکم سے. اور بہت ساری معجزے ہوں گے, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, تورات کی تصدیق کریں گے. یہ سارے احکام اللہ نے بتائے کہ اے مریم میں تیرے بیٹے کو دوں گا. اللہ فرماتے ہیں پھر مریم نے, حضرت عیسیٰ جب جوان ہوئے, لوگوں کو تبلیغ کی, تو لوگوں سے کہا, یہودیوں سے آپ کو خطرہ ہوا, تو حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری الی اللہ, کون ہے جو میری مدد کرے گا. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو حواری جو حضرت عیسیٰ کے صحابہ تھے وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے. ربنا آمنا بما انزلتا, اور کہنے لگے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں. ومکروا ومکر اللہ, یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی ان کے مکر کا جواب دیا. کیسے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ, جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا پورا ارادہ کر لیا, تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کہا یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, انی متوفی کا, میں تجھے پورا وصول کر لوں گا. ورافعک, یاد رکھیں متوفی کا معنی موت دینا بھی آتا ہے, وصول کرنا بھی آتا ہے. یہ جو پروفیسر غامدی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا نا موت سے, تو یہ یقینی ترجمہ نہیں ہے. قرآن میں توفا دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے. اس میں چونکہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, اس لیے میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہاں متوفی جو ہے نا, یہ موت کے معنی میں نہیں ہے, یہ وصول کرنے کے معنی میں ہے. اس کی دلیل آگے ہی آ رہی ہے, یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ, کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو واو تفسیری ہے, رافعک الیہ صاف لفظوں میں بتا رہا ہے کہ متوفی کا معنی موت دینا نہیں ہے بلکہ اپنی طرف اٹھانا ہے. یہ اللہ نے واو کے بعد رافعک الیہ اسی لیے کہا کہ جناب پروفیسر غامدی جیسے لوگ اس آیت سے لوگوں کو مغالطے میں نہ ڈال دیں. میں دوبارہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں, یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, انی متوفی کا, میں تجھے وصول کروں گا, ورافعک الیہ, اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. اگر میرے بھائی موت دے کے وفات ہی دینی تھی تو اپنی طرف اٹھانے کی پھر کیا ضرورت تھی. اور آگے آیت سے اور ثابت ہوتا ہے کہ زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا, موت نہیں دی. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تجھے کافروں سے بچا لوں گا. اب آپ بتائیں اگر حضرت عیسیٰ کو موت ہی دینی تھی تو بچے, یا وہ تو پھر بچے نہیں نا, ان کو تو کافروں نے شہید کر دیا ان کو. تو مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور میں تجھے پاک کر دوں گا, یعنی بچا لوں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں, ان سے میں تجھے بچا لوں گا. اور قرآن میں دوسرے مقام پر اس مضمون کو اور زیادہ اہتمام سے بیان کیا ہے. چونکہ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ غامدی صاحب کے نظریے پہ رد کرنا, اس لیے میں ابھی اس کو سرسری طور پہ بیان کر رہا ہوں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں پھر فوراً شارٹ کلپ آ جاتے ہیں اور لوگ جو ہے نا آدھے دلائل سنتے ہیں آدھے نہیں سنتے, تو پھر وہ ایک تماشا کھڑا ہو جاتا ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور آپ کے فالوورز کو کافروں پر قیامت تک کے لیے غالب کر دوں گا. جو بھی یعنی آپ کو فالو کرے گا تو حجت کی دنیا میں بھی وہ تمام لوگوں پر غالب آئے گا, اور وہ اگر اللہ کے حکام کو فالو کرے گا تو ظاہری اسباب میں بھی تمام امتوں پر غالب آ جائے گا. تو جب
عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو فالو کیا تو عیسائیوں کی حکومتیں بھی تھیں اور ان کا دین بھی غالب تھا. جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ نے اسلام کی خلافتیں قائم کی, اور ایسی قائم کی کہ پھر اس کے بعد مذہبی خلافتیں آج تک قائم نہیں ہو سکی. آج عیسائیوں کے کنٹری تو ہیں لیکن وہ مذہبی ریاستیں نہیں ہیں, جبکہ مسلمانوں کی پوری ریاستیں مذہبی ہیں. تو اس لیے آج بھی مذہب کے لحاظ سے اسلام الحمدللہ غالب ہے, چونکہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے والے مسلمان ہیں, عیسائی حضرت عیسیٰ کو فالو نہیں کر رہے. آج بھی جتنا مسلمان حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں اتنا عیسائی فالو نہیں کرتے. آگے اللہ نے عیسائیوں سے خطاب کیا, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, اے عیسائیوں تم کیسے کہتے ہو کہ عیسیٰ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو اللہ کے بیٹے ہیں. فرمایا عیسیٰ کی مثال تو اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب, آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آدم کے تو نہ باپ نہ ماں, جب آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھی, ان کو جب اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تو جن کی ماں تو تھی نا کم از کم, یعنی عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا آدم کا بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہونا ہے. تو جیسے بغیر باپ اور ماں کے اللہ پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ تو جب آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ اسی صورت کے آخر میں اللہ نے عیسائیوں کو ایک نرم انداز میں تبلیغ کی ہے, اور یہود و نصارہ کو, یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان مشترک ہے. توحید پر تو ہم سب جمع ہیں, تمہاری کتابوں میں بھی توحید لکھی ہوئی ہے, تورات میں بھی انجیل میں بھی, تو توحید کی دعوت تو اسلام دیتا ہے, تم صرف زبانی دعوے کرتے ہو. تو ہم تمہیں اپنی کتابوں کو چھوڑنے کا نہیں کہہ رہے, اپنی کتاب ہی کو فالو کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اسلام جو باتیں کر رہا ہے تمہاری کتابوں کی بھی حقیقت میں وہی تعلیمات ہیں, تم لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہے. آؤ ایسے کلمے کی طرف کہ تمہارے درمیان مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ لا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, کہ ہم ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائیں گے, اللہ صرف اور صرف ایک ہی ہے. پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ, کہ اللہ اسے کتاب بھی دے اور نبوت بھی دے, پھر وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لگانے لگے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عیسیٰ ابن مریم کو تو پیغمبر بنایا اللہ نے, کتاب بھی دی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں اپنی عبادت کی طرف لے آئیں, تم عیسیٰ ابن مریم سے حاجتیں مانگنا شروع کر دو؟ یہ ممکن نہیں ہے, کوئی پیغمبر یہ جرت نہیں کر سکتا, تو عیسیٰ ابن مریم کیسے کریں گے یہ جرت؟ اور پھر اللہ نے اس پارے کے اختتام میں دوبارہ اسی مضمون کا تکرار کیا. عیسائی اور یہودیوں سے کہا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو دین بنائے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, ہرگز قبول نہیں کروں گا میں, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.